السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، آمین۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمارا یہ کورس جاری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس کورس سے جو ہے اپنے رب کی جو ہے معرفت ہم تمام کو جو ہے حاصل ہو جائے، اللہ کا ڈر ہم تمام کو جو ہے حاصل ہو جائے، آمین۔ تو ہماری آیت الکرسی چل رہی تھی، انشاءاللہ آج اس کا جو ہے اختتامی چند ایک باتیں ہیں وہ انشاءاللہ آج کے اس کے درس میں جو ہے بیان کی جائے گی۔ تو آپ کو بتایا جا رہا تھا آیت الکرسی کے اس میں کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ اعظم الآیہ ہے، تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی کو کہا گیا، اور آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ اس آیت کو عظیم الآیہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے پوری توحید کو بیان کیا گیا۔ ایک آیت ہے لیکن 10 جملے ہیں، اور اس میں ہر جملہ توحید کے اوپر جو ہے دلالت کرتا، تو اس وجہ سے یہ اعظم الآیہ بھی ہے۔ اور ہماری بات پہنچی تھی کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت علم، یہاں تک ہماری جو ہے بات پہنچی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کا علم جو ہے سارے چیزوں پر محیط ہے، سارے چیزوں پر اللہ رب العالمین کا علم جو ہے گہراؤں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر جو ہے اللہ رب العالمین کا جو ہے احاطہ ہے علم کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی۔ اب آئیے آج جو ہم پڑھیں گے وہ جو ہے وسیع کرسیہ السماوات والارض، آیت کے اس ٹکڑے پر جو ہے انشاءاللہ آج ہماری بحث ہوگی کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اختتام پر جو ہے اپنی ایک کرسی کا یہاں پر ذکر کیا، اور کہا کہ اللہ رب العالمین کی کرسی جو ہے وہ زمین و آسمان کو جو ہے گھیرے رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی حفاظت میں تھکتا نہیں اور مسطحٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ اور پھر آخر میں اللہ رب العالمین اپنے 2 صفتی نام علی اور عظیم پر جو ہے اس آیت کو ختم فرما رہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت ہی بلند اور بہت ہی بڑا ہے، عظمتوں والا ہے۔ اس پر جو ہے آیت کا اختتام ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ کرسی بولتے کس کو ہیں، کیونکہ یہاں پر بتایا گیا، اور اسی کرسی کے اعتبار سے ہم اس آیت کو آیت کرسی کہتے ہیں، ہم بولتے ہیں نا آیت الکرسی، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس آیت میں اللہ رب العالمین کے کرسی کا ذکر آیا، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے آیت الکرسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کرسی سے مراد کیا ہے وہ انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے۔ پہلے ہم ترجمہ سن لیں کہ اللہ کی کرسی، وسیع کرسی یعنی اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے میں رکھا ہے، وسیع مطلب گھیر رکھا ہے۔ اور اب یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین کی کرسی سے مراد کیا ہے، زمین و آسمان جو ہے گھیر لی۔ اب علماء کرام کرسی سے مراد کیا ہے اس کے تعلق سے جو ہے 7-8 اقوال ہم کو ملتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات، ان اقوال کو سننے سے پہلے ایک ہمارے ذہن میں یہ ایک بات ہے نا کہ یہاں پر کرسی سے مراد کیا ہے، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اتنا علم ہے نا کہ کرسی جو ہے ایک غیبی مخلوق ہے، یہ غیبی امور میں سے ہے، جیسے جنت غیبی سے ہے، جہنم غیبی امور میں سے ہے، خبر یہ غیبی امور میں سے ہے، قیامت کا دن یہ بھی غیبی امور میں سے ہے۔ تو انہی غیبیات میں سے ایک غیبی چیز کیا ہے، کرسی بھی ہے، اگرچہ کہ بتایا گیا کرسی کے تعلق سے، ٹھیک ہے، وہ کتنی وسعت والی ہے وہ بتایا گیا، لیکن ہم اس کے پیچھے نہیں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سلسلے میں بہت سے لوگ گمراہ بھی ہو گئے اس کرسی کے تعلق سے۔ کیونکہ بعض لوگوں نے کہا، تو پہلے تو ہم 7-8 اقوال سن لیں کہ کرسی سے مراد بعض لوگوں نے علم کو لیا، کرسی سے مراد بعض لوگوں نے بعض اہل علم نے اللہ کا علم مراد لیا کرسی سے، اور بعض لوگوں نے کرسی سے مراد اللہ کا عرش لیا، ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں نے اس کرسی کو تھوڑا سا تعویل کرے، یعنی معنی کو تھوڑا سا بدلے، اور کرسی سے مراد اقتدار، سلطنت، تخت، یہ مراد لیے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہاتھ، اگر اللہ تعالیٰ نے کہیں پر ہاتھ کا استعمال کرا تو ہم کو ہاتھ ہی مراد لینا ہے، وہاں پر قوت،
مراد نہیں لینا ہے. کہیں پر اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا استعمال کیا تو ہم کو وہاں پر آنکھ ہی مراد لینا ہے، نگرانی مراد نہیں لینا ہے. تو ویسے ہی یہاں پر کرسی ہے تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کرسی سے مراد اقتدار. جیسے آج ہم اردو میں سنتے دیکھیے کہ انہوں فلاں کرسی کے لیے لڑ رہی، انہوں فلاں کرسی کے لیے لڑ رہے، تو کرسی کے لیے لڑ رہے مطلب وہاں کرسی سے مراد اقتدار ہے. تو ہم اس کرسی کو اس معنی میں لینا، اقتدار کے معنی میں لینا، بادشاہت کے نام پر لینا، یا پھر جو ہے سلطنت کے جو ہے اس میں جو ہے ہم معنی لینا، تو یہ ایک جو ہے اہل علم کی ایک رائے یہ بھی ہے. لیکن جمہور کا عقیدہ یہ ہے، جمہور کس کو بولتے ہیں؟ جہاں پر تمام علماء کرام کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرسی سے مراد نہ تو علم ہے، نہ تو اللہ کی جو ہے عرش ہے، نہ تو اللہ کا اقتدار ہے، بلکہ بس ہم کو کرسی کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ اللہ کی ایک عظیم الشان مخلوق ہے. کرسی کے تعلق سے میرا اور آپ کا یہ عقیدہ ہونا ہے کہ یہ ایک اللہ کی عظیم الشان مخلوق ہے. مخلوق مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا، ٹھیک ہے. اور یہ دوسرا عقیدہ یہ ہونا ہے کرسی کے تعلق سے کہ یہ عرش سے الگ ہے. یہ کرسی جو ہے عرش سے الگ ہے، عرش نہیں ہے یہ، یعنی کہ کرسی عرش ہے. کیونکہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ کرسی عرش ہے، یعنی کہیں پر اللہ تعالیٰ عرش بولے، کہیں پر اللہ تعالیٰ کرسی بولے، دونوں سے مراد ایک ہی ہے. لیکن جمہور کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کیا ہے، الگ، عرش سے الگ ہے، یعنی اللہ کا عرش الگ ہے اور اللہ کی کرسی الگ ہے، ٹھیک ہے. تو اور نہ ہی اس سے مراد ہم علم لیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ کون صحابی ہے حضرت ابن عباس؟ یہ اللہ کے رسول کے چچیرے بھائی ہیں، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کے لیے، تفسیر کا علم کے لیے دعا دی تھی. اللہم علم تعویل تفسیر، یہ کچھ دعائیں دی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کو کہ اللہ ابن عباس کو تفسیر کا علم عطا کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس کے لیے دعا یہ دی تھی کہ اے اللہ ابن عباس کو تفسیری علم عطا کر. اور اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ آپ کے جو چھوٹے موٹے جو بھی کام ہوتے تو وہ کام کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دعائیں دیا کرتے تھے. بے شمار جو ہے آپ کو مل جاتی روایتیں. ایک مرتبہ جو ہے انس رضی اللہ عنہ غالباً جو ہے کچھ خدمت کرتے تو اللہ کے رسول دعا دیتے کہ تمہارے مال میں، تمہاری جان میں، تمہاری اولاد میں جو ہے برکت دے. تو اتنی ہوئی تھی کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ لمبی عمر جو ہے انس رضی اللہ عنہ کی تھی، اور بچے بھی تقریباً ان کے 90 تھے، اور مال بھی بہت زیادہ تھا. تو اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ ہر چھوٹی بات پر جو ہے دعائیں دیا کرتے تھے، یہ معمول تھا اللہ کے رسول کا. بہرحال ابن عباس کو بھی اللہ کے رسول نے یہ دعا دی تھی کہ تم کو جو ہے تفسیری علم حاصل ہو. تو ابن عباس کا قول اس کرسی کے متعلق نہ تو علم ہے، نہ تو اقتدار ہے، نہ تو عرش ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ اللہ کی کرسی سے مراد کیا ہے؟ موضع القدمین، یعنی اللہ رب العالمین کے دونوں قدمیں رکھنے کی جگہ، ٹھیک ہے، قدم رکھنے کی جگہ. سمجھ آگے نا بات؟ ابن عباس کیا فرما رہے ہیں؟ کرسی سے مراد، اب کرسی وہ تو ہی ہمارے ذہن میں جو ہم جو چوپائے پر ہم بیٹھتے، کرسی جس کے چار جو ہے وہ رہتے، پائے رہتے، دو جو ہے دستہ رہتے ہاتھ رکھنے کی، ایک پیچھے جو ہے ٹیک رکھنے کی رہتی، وہ کرسی ذہن میں نہ لانا. بلکہ کرسی سے مراد کیا ہے؟ قدم رکھنے کی جگہ. مثال کے طور پر علماء کرام بتاتے ہیں کہ عرش اللہ کا تخت ہے. اب اگر کوئی بادشاہ بیٹھا تخت پہ تو نیچے کیا رہتا ہے؟ پیر رکھنے کے لیے جو چھوٹی موٹی جو سٹول رہتا، جو کرسی رہتی، اس کو بولیں گے وہ کرسی، ٹھیک ہے. موضع القدمین یعنی قدم رکھنے کی جگہ، ٹھیک ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ کرسی الگ ہے اور عرش الگ ہے، ٹھیک ہے. یہ عرش، کرسی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے قدمہ رکھنے کی جو ہے جگہ ہے. یہ ابن عباس کا جو ہے قول ہے. اب اسی سے بات ہی معلوم ہو گئی کہ اللہ کی کرسی الگ ہے اور اللہ کا عرش الگ ہے. اب یہ کرسی کتنی ہے، یہ جو ہے احادیث میں ہم کو ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی مخلوق ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسا کھلا میدان ہے، چٹیل میدان ہے، اس میں ہم جو ہے ایک رنگ ڈال دیں، حلقہ ڈال دیں، چاہے وہ جو ہے جو ہم انگوٹھی پہنتے وہ مراد ہے، یا پھر ہم ہاتھ میں جو کڑا پہنتے وہ، بہرحال ایک صحرا میں ایک کڑا ڈال دو، ٹھیک ہے، چھوٹا موٹا چھلا ڈال دو. تو وہ صحرا میں جو چھلے کی جو حیثیت ہے، ویسے ہی اللہ کی کرسی کے سامنے زمین و آسمان کی اس کی جو ہے حیثیت ویسی ہی ہے. پوری کائنات کو
ٹھیک ہے، زمین آسمان اللہ کی کرسی کے مقابلے میں کتنی ہے؟ جیسا کہ ایک صحرا میں ایک چھلا ڈال دیا ہم، ایک انگوٹھی ڈال دیے یا پھر ایک کڑا ڈال دیے، تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ کہاں دکھیں گا ہم کو وہ؟ ایک بڑا ہمارے گھر میں جو ہے انگوٹھی گر گئی تو دکھائی نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ اب پوری جو ہے ایک چٹیل میدان، ٹھیک ہے، اس کے اندر کرسی کیسی رہیں گی؟ وہ زمین و آسمان کی حیثیت کیا ہے؟ بالکل جو ہے ایک چھوٹی سی انگوٹھی کی مانی، ٹھیک ہے۔ تو کرسی کا یہ عالم ہے۔ پھر بعض احادیث میں ہم کو یہ بھی ملتا کہ اللہ کے عرش کے سامنے اس کرسی کی وہی حیثیت ہے جو زمین و آسمان کی حیثیت تھی کرسی کے سامنے، ٹھیک ہے۔ یعنی کرسی کے سامنے آسمان و زمین کیسی تھی؟ ایک چھلے کے مانند تھی، تو ویسے ہی اللہ کے عرش کے سامنے اللہ کی جو ایک کرسی ہے وہ بھی کیسی ہے؟ ایک چھوٹے سے رنگ کی مانند ہے۔ تو یہ ہم مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہا گیا، ورنہ اللہ کی کرسی کا، اللہ کے عرش کا جو ہے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی کرسی اتنی بڑی، پھر اللہ کی کرسی سے براد پھر عرش کتنا بڑا، تو یہ باتیں جو ہے اتنی ہے کہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے کہ کتنا جو ہے اللہ کی عرش کتنا بڑا ہوگا، اللہ کی جو ہے کرسی کتنی بڑی ہوں گی۔ تو ہم اب یہ سوچنا ہے، یہ ذہن میں لانا ہے کہ اللہ کی مخلوق اتنی بڑی ہے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، تو سوچو کہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ ہم کو جو ہے سوچنے والی بات ہے۔ یہ نہیں سوچنا کہ کرسی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا بیٹھیں گا، جیسا ہم بیٹھتے ویسے ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بیٹھتے کیا، ٹھیک ہے۔ اب کرسی سے مراد یہ ہے کہ وہ ہے کہ ہم یہ ساری تفصیلات میں نہیں جانا، بلکہ بس میرے اور آپ کے سیکھنے کی بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کہا، تو وہ کرسی سے مراد اتنی بڑی مخلوق ہے کہ زمین و آسمان جو ہے کیسی ہے؟ ایک چھلے کی مانند ہو جا رہی، اور پورا زمین و آسمان اس کے کرسی کے جو ہے نیچے آ جا رہی، تو لہٰذا اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے۔ پھر اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے۔ تو یہ ساری مخلوقات جب اتنی بڑی ہیں جس کو ہم اپنے ذہن میں بھی نہیں لا سکتے، تو وہ ذات جس کی یہ مخلوق ہے وہ کتنی بڑی ہوں گی۔ بس یہ ہمارے ذہن میں لانا ہے، یہ قابل پوائنٹ جو ہے لکھنے والا نقطہ یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق اتنی بڑی ہے تو خود خالق کتنا بڑا ہوگا۔ یہ مخلوق کی اتنی عظمت ہے تو خالق کی عظمت کتنی ہونا چاہیے، یہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، اب بعض لوگ بولتے ہیں، اور ایک جو ہے اس جو ہے تفسیر میں ہم کو یہ بھی ملتی کہ اللہ کا جو عرش ہے اس کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے عرش کو جو ہے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ 8 فرشتوں کی جو ہے صفت ہم کو احادیث میں یہ ملتی کہ ایک فرشتہ جو کان سے لے کر اس کے کھندے تک کی جو مسافت ہے، عام طور پہ ہمارا کان دیکھیے اور ہمارا کھندا دیکھیے کتنا قریبی فاصلہ رہتا، تو بتا رہی ہیں کہ اللہ کا عرش کو جو اٹھائے ہوئے جو فرشتے ہیں، اس کے کان سے لے کر اس کے گردن تک یعنی مونڈے تک کی جو مسافت ہے، جو سفر ہے، وہ کتنا ہے کہ کوئی ایک انسان تیز رفتار گھوڑے کو 700 سال کی مسافت اگر طے کریں گا تو تب جا کے وہ راستہ طے کر پائے گا۔ 700 سال اگر کوئی تیز رفتار گھوڑا جا رہا ایک ساتھ، ٹھیک ہے، تو جتنی مسافت وہ طے کر پائے گا اتنی مسافت اللہ کی ایک مخلوق، ایک فرشتے کی صرف کان سے لے کر موڑھے تک کی ہے۔ تو جو مخلوق کی اتنی بڑی جو ہے ذات ہے، تو پھر اس کے بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، یہ ہمارے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ وہ فرشتہ کیسا ہوگا، وہ آنکھ اس کی تج کھاندے سے لے کے اتنا ہے تو اس کے ہاتھ کتنے لمبے ہوں گے، وہ پیر کتنے لمبے ہوں گے، وہ کیسا تو بھی ٹھہرا ہوگا، زمین و آسمان کو گھیرا ہوا ہے کیسا، وہ ہم ساری تفصیلات میں نہیں جانا، بس اتنا جانا کہ یہ اللہ کی مخلوق کا یہ عالم ہے، اللہ کی جو ہے ایک معمولی سے فرشتے کی یہ خود یہ ہے، اس کی حیت ایسی ہے، تو پھر خود اللہ رب العالمین کتنا بلند و بالا ہے، یہ ہم جو ہے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں ہم کو ملتا، جس کو جو ہے مشکات میں جو بھی جو ہے روایت بیان کی گئی، اور البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اس کو حسن کا درجہ دیا اس حدیث کو۔ وہ حدیث یہ ہے کہ تفکروا فی آلاء اللہ، کہ تم اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی قدرتوں پر جو ہے تم کو غور کرنا ہے، ولا تتفکروا فی اللہ، اور تم جو ہے اللہ کی ذات میں جو ہے فکر نہیں کرنا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں میں جو ہے فکر کر سکتے، غور و فکر کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات میں جو ہے ہم کو فکر نہیں کرنا ہے، غور و فکر نہیں کرنا ہے، کیونکہ جو اللہ کی ذات میں غور و فکر کریں گا تو پھر وہ بہک جاتا، گمراہ ہو جاتا۔ تو اللہ کی مخلوقات میں، اللہ کی نعمتوں میں، اس میں ہم غور و فکر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بلند و بالا ہے، جب ایک فرشتے کا یہ عالم، ایک عرش کا یہ عالم، ایک کرسی کا یہ عالم، کہ ہم سوچ بھی نہیں سک رہے کہ وہ کتنی بڑی ہوں گی،
کیونکہ ہم عام طور پر ہم جس گھروں میں رہتے ہیں، ہم جس علاقے میں ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہم پورا حیدرآباد بھی نہیں گھومے. ہم حیدرآباد کے رہنے والے ہیں، لیکن ہم پورا حیدرآباد بھی نہیں گھومے. چلیے اگر ہم حیدرآباد کو گھوم بھی لیے تو پورا انڈیا نہیں گھوم سکے. اگر انڈیا کو بھی ہم گھوم لیں تو پوری دنیا کو تو ہم نہیں گھوم سکے. تو پوری اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم زمین کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے، آسمان کو ہم آسمان پر نگاہ اٹھا کے تو دیکھتے، دیکھیے جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر اینڈ تو نہیں ہے آسمان کا. تو آسمان کو ہم دیکھ نہیں سکتے، تو پھر یہ کرسی آسمان و زمین کے کرسی کے سامنے کیسے چھلے کے مانند ہے. پھر وہ کرسی جو چٹیل میدان کی حیثیت تھی ابھی، لیکن پھر یہی عرش کے سامنے کیسی ہوگی؟ چھلے کے مانند ہوگی. تو اللہ کی عظمت کتنی ہے، بس یہ ہم کو جو ہے سوچنے والی بات ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے آخری ٹکڑے میں العلی العظیم لائے کہ اللہ رب العالمین سب سے بلند و بالا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سب عظمتوں والا جو ہے اللہ عظمتوں والا جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آیت الکرسی میں بیان کی گئی، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو پھر اللہ کی عظمت ہمارے جو ہے دلوں میں بیٹھ جائیں گی کہ واقعی میں ہمارا رب کتنا بڑا ہے. جب ہمیں کو یقین ہو جائے کہ ہمارا رب اتنا بڑا ہے تو پھر وہ اتنے بڑے رب کی جو ہے نافرمانی کرنے سے پہلے بندہ ڈرے گا، سوچے گا کہ میں کس رب کی جو ہے نافرمانی کروں، وہ کتنا بڑا ہے. تو جب بندے کے دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائیں گی تو پھر وہ انسان جو ہے پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے گا. اپنے ایک ایک لمحے کے تعلق سے وہ جو ہے فکر مند رہے گا کہ میں یہ لمحہ کس میں گزار رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے گزار رہا ہوں یا اس کو ناراض کرنے کی جو ہے گزار رہا ہوں. تو پھر بندے کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی. بہرحال یہاں پر اللہ کی جو ہے کرسی کا ذکر کیا گیا، اور پھر اس کے بعد دیکھیے اسی کے تعلق سے پھر آگے فرما رہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا ان دونوں کی حفاظت سے. کن دونوں کی حفاظت سے؟ زمین و آسمان کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا. تو یہ کیوں بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی حفاظت سے نہیں تھکتا؟ کیونکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین یہاں پر اپنے معبود ہونے کی جو ہے چند ایک دلائل بھی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا رب ایسا ہے جو آسمان و زمین کی حفاظت کرنے میں نہیں تھکتا. اور یہ آسمان و زمین کیسے ہیں؟ آپ نے سوشل میں پڑھا ہوگا اسکول کے زمانے میں کہ ہمارا جو نظام شمسی ہے، یعنی یہ کائنات جو ہے ہمارا، وہ کائنات میں دیکھیے سورج، چاند، تارے وغیرہ سب گھوم رہے ہیں. یہ ہماری جو کیا بولنا چاہیے، یہ ہماری یہ جتنے بھی میرکوریز ہے، چاند، سورج، ستارے، زمین وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ کائنات میں کیا کر رہی ہیں؟ گھوم رہی. اللہ تعالیٰ کا جو ہے سورہ غالباً انبیاء آیت نمبر 33 میں ذکر ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، وہی ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا، وَكُلٌّ فِي فَلْكٍ يَسْبَحُونَ، اور ہر چیز جو ہے آسمان میں کیا کر رہی؟ تیر رہی. ٹھیک ہے، اب ہم جب نظام شمسی کو بناتے تب کیا کرتے؟ ہم بچپنے میں ہم نے بنایا 7th 8th کلاس میں کہ پورے رونڈس ڈال کے ہم بتا رہے ہیں یہاں پر ایک ڈال کے یہ سورج ہے، یہ چاند ہے، یہ فلاں ستارہ ہے، یہ فلاں سیارہ ہے، یہ مریخ ہے، یہ زمرد ہے وغیرہ وغیرہ، ہم یہ سب جو ہے پڑھے. تو یہ جب ہم اتار رہے ہیں تو کیا ہے؟ یہ آسمان میں معلق ہے، کوئی اس کو تھامنے والا ہے، ایسے لٹک نہیں رہی ہے بلکہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے تھاما. تو یہ ساری کائنات جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں لیا. حالانکہ یہ سب چیزیں جو ہے تیر رہی آسمان میں، زمین میں، یہ سب چیزیں جو ہے تیر رہی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کیا کر رہا ہے؟ اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے. زمین کو بھی اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے، آسمان کو بھی اپنی حفاظت میں لیا ہوا ہے. تو لیکن اللہ رب العالمین ان کی حفاظت میں ذرا برابر بھی نہیں تھکتا. اب دنیا کی مخلوق کو دیکھ لیجئے، ہم ان آیتوں کے اندر جتنی گہرائی میں جاتے رہیں گے اتنا ہمارے تعجب میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنا ہمارے اندر رب کی معرفت جو ہے آتی جائے گی. ٹھیک ہے، تو جیسے مثال کے طور پر دیکھیے، ہم دنیا میں جو ہے ہم جو انسان ہے وہ تھوڑا سا وزن اٹھانے میں عاجز ہے. اگر کوئی بلڈر ہے تو وہ ایک 50-100 کلو اٹھا لے گا. ٹھیک ہے، اٹھا سکتا وہ 100 کلو آرام سے، اور اچھی طاقت ہے تو 120 بھی اٹھا لے سکتا. ٹھیک ہے، اب ہم اپنے گھر کے آدمیوں کی بات کریں گے تو وہ 20 کلو، 30 کلو، 40 کلو آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا. ٹھیک ہے، لیکن اٹھا سکتا، پھر اٹھا کے کتنی دیر تک وہ اپنے ہاتھ میں رکھ سکتا؟ ہم ایک پانی کا بوتل اٹھا لیے 20 لیٹر کا، ٹھیک ہے، اب وہ اس کو اٹھا لے، لیکن ہم وہ اٹھا کے اپنے ہاتھ میں کتنی دیر تک رکھ سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ. اب اگر کوئی 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے اگر یہ 20 کلو کا وزن اٹھا کے رکھیں گا، پکڑے ہوئے رہیں گا، پھر جب اس کو رکھیں گا نیچے تو پہلے جتنی اس کی طاقت تھی وہ 3 گھنٹے کے بعد پھر اتنی طاقت بھی نہیں رہتی اس کے پاس.
یعنی 3 گھنٹے پہلے وہ 20 کلو اٹھا سک رہا تھا آرام سے، لیکن یہ 3 گھنٹے ایک ساتھ اٹھا کے رکھنے کی وجہ سے اب وہ 3 گھنٹے کے بعد جو 20 کلو کا آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا تھا وہ اب 5 کلو کا بھی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ اس کی طاقت جواب دے دیتی۔ تو ایک انسان جو ہم تھوڑے بہت جو ہے سامان جو اٹھاتے ہیں وہ اس کو اٹھا کے رکھ نہیں سکتے ہم۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، چلو وہ 20-25 لیٹر کی تو دور کی بات، ایک دستی کو اٹھا لیجیے آپ، ایک دستی کو سیدھا ہاتھ میں سے پکڑ کے جو ہے اپنے ہاتھ کو پھیلا کے صرف دستی کو پکڑیے آپ، کتنی دیر تک ہم پکڑ سکتے ہیں دستی کو؟ آپ اپنے ہاتھ میں دستی کو پکڑیے، پکڑ کے جو ہے اپنے ہاتھ کو لمبا کر کے جو ہے جیسے ہم ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں ویسا جو ہے اپنے ہاتھ کو پھیلا کر دستی کو پکڑیے۔ کتنی دیر تک ہم اس دستی کو پکڑ سکتے؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، اس کے بعد آپ کے پاس پھر پورا ہاتھ سن ہونے لگتا، ہاتھ میں تکلیف آنا شروع ہو جاتی۔ تو ہم اتنا وزن بھی، ایک معمولی دستی کا وزن بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس کو ہم کئی گھنٹوں تک بھی جو ہے پکڑ کے جو ہے نہیں کھڑ سکتے۔ تو سوچئے اللہ رب العالمین اس زمین و آسمان اور اس کی ساری کائنات کو کیسا جو ہے تھامے ہوا ہے، کیسا اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کر رہا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ روم میں ارشاد فرما رہے، غالباً سورہ روم آیت نمبر 25 میں ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ بِأَمْرِهِ، کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے چل رہا اور وہ اسی کی جو ہے حفاظت میں لگا ہوا ہے اللہ رب العالمین۔ تو دیکھیے کیسا اللہ رب العالمین تھامے ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی زمین کو، پوری زمین کو اپنی ایک مٹھی میں لے لیں گا اللہ تعالیٰ۔ جو زمین کو آج ہم پورا گھومے بھی نہیں، ہم خود پورا حیدرآباد بھی نہیں گھوم سکے، تو اندازہ کیجئے کہ کتنی بڑی یہ زمین ہے دنیا کی۔ اللہ تعالیٰ وہ ساری زمین کو ایک مٹھی میں لے لیں گا اللہ تعالیٰ، ایک مٹھی میں۔ آج ہم دیکھیں کتنے لے سکتے ہیں مٹھی میں؟ 1 کلو چاول آتے کیا ہماری مٹھی میں؟ بالکل تھوڑا سے آتے ہمارے پاس۔ تو اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ میں جو ہے اپنی مٹھی میں ساری زمین کو لے لیں گا، اور ایک ہاتھ میں اللہ تعالیٰ پورے آسمان کو لپیٹیں گا۔ تو سوچئے اللہ رب العالمین کی ذات کتنی بڑی ہوں گی کہ اس کے ہاتھ میں دیکھیے پوری زمین آ گئی اور پورے اپنے ہاتھ پہ جو ہے آسمان کو لپیٹ لے رہا۔ تو ویسا رب اسی کائنات کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، اور یہ حفاظت میں ذرا برابر بھی جو ہے کمی بیشی نہیں ہو رہی۔ ہم کوئی سامان کو ایک گھنٹہ پکڑ کے ہم ایسا دستی کو ٹھہرے تو ہمارا ہاتھ تھوڑا سا مڑ جاتا، ٹھیک ہے، کبھی ہماری انگلیاں درد ہو کے ہمارے مڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جب سے اس کائنات کو بنایا اور تب تک اس کائنات جب تک ختم نہیں ہوتی تب تک اللہ رب العالمین اس کائنات کو تھامے ہوا ہے، اس کائنات کی جو ہے حفاظت کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت میں ذرا برابر بھی جو ہے تھکتا نہیں۔ تو یہ قابل غور بات ہے کہ اللہ رب العالمین زمین و آسمان کی حفاظت میں نہیں تھکتا۔ تو کوئی دنیا کا معبود کو اگر ہم دیکھ لیں گے، وہ معبود تھک جا رہا، جتنے بھی معبود ہے پہلی بات تو خود اس کی ہم کو حفاظت کرنا پڑتا۔ دنیا میں دیکھ لیجئے جو اللہ کے علاوہ جس کو بھی جو ہے پوجا جا رہا اس کی حفاظت کرتے، ٹھیک ہے، باضابطہ جو ہے لاک ڈال دیتے۔ اب تمام مساجد کو دیکھیے، مندروں کو دیکھیے، جو بھی جتنے بھی عبادت خانے ہیں دنیا میں، وہ رات میں جو ہے بند کر دیتے۔ بند کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی چور چک کے نہ آ جائے، ہاں، جو سامان ہے اندر رکھے ہوئے وہ چوری نہ ہو جائے۔ تو جو معبود خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ معبود دوسروں کی کیا حفاظت کر سکتا؟ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو لیجئے، اچھے سے سمجھ میں آتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم کو جو ہے سمجھائے، اپنے والد کو سمجھائے کہ دیکھو تم اس کو کیوں پوچھتے، نہ یہ کھاتا نہ پیتا، نہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ ہماری بات نہیں سنتا، تو یہ ہماری دعائیں کیسا سنتا؟ سمجھائے نہیں سمجھے، تو لہٰذا ایک مرتبہ کیا ہوا، یہ سارے لوگ جو ہے میلے میں گئے اور جو ہے ان کی بت قدوں میں کوئی بھی نہ تھا اس کی حفاظت پر، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام گئے اور جا کے سارے معبودوں کو جو ہے جو بھی بت تھے وہاں پر وہ سب کو مار دیے ہتھوڑی سے، اور کیا کرے آخر میں وہ جو بڑا جو ہیکل تھا، بڑا جو بت تھا، اس کے گلے میں وہ کیا کرے جو کلہاڑی تھی لٹکا دی۔ اب جب یہ لوگ واپس آ کے دیکھے کہ ہمارے معبود تو گرے پڑے ہوئے ہیں، کون کرے ایسی حرکت، سمجھ میں آ گیا کہ ہاں وہی شخص ہو سکتا جو ہمیں کو سمجھا رہا تھا۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو بلا کے پوچھے بتاؤ کیا ہے یہ، تو بولے کہ پوچھ لو اپنے معبود سے، وہ تمہاری حفاظت کرتا نا، وہ تمہاری بات سنتا، تو پوچھ لو۔ اب ان کو معلوم تھا کہ ہمارا بت عاجز ہے، نہ وہ بات نہیں کر سکتا، وہ سن نہیں سکتا، تو لہٰذا دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے کیسی دلیل دی۔ تو جو معبود اپنی خود کی حفاظت نہیں کر سکتا تو وہ دوسروں کی کیسی حفاظت کرتا؟ ہمارا معبود تو وہ ہے کہ وہ زمین و آسمان اور کائنات کا ہر ذرے کی حفاظت کر رہا،
اللہ رب العالمین کائنات کا ہر ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما رہے، تو یہ خالق ہونے کی جو ہے علامت ہے۔ اور دنیا کے جتنے بھی جو ہے معبودان ہیں ان کو جو ہے لوگ پیدا کر رہے ہیں، ان کی جو ہے لوگ حفاظت کر رہے ہیں، تو لہذا جو خدا کو، جو معبود کو خود دوسروں کی حفاظت کی ضرورت ہے، تو وہ معبود ہرگز بھی نہیں ہو سکتا۔ تو میرا اور آپ کا معبود کیا ہے؟ وہ ہماری پل پل حفاظت کر رہا، فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی کیسی حفاظت کر رہا۔ کبھی ہم نے دیکھا اپنے بچوں کو ایسا گر جاتے ہیں، کیسا محسوس ہوتا ہے کہ گر جانے کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا، لیکن بال بال بچہ ہمارا بچ جاتا، پلنگ پہ سے گر گیا، معلوم ہوتا کہ ارے بچے کا سر پھٹ گیا کہ کیا ہے، لیکن جا کے دیکھے تک سر زمین سے جو ہے الگ رہتا۔ تو کون اس کی حفاظت کر رہا؟ فرشتے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے جو ہے حفاظت فرما رہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا، کبھی ایسا محسوس ہوتا کہ ہمارے پیر کے اوپر سے جو ہے گاڑی چلے گی، لیکن پھر پیر جو ہے محفوظ ہمارا، تو کون حفاظت کر رہا؟ اللہ رب العالمین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معبود وہ ہیں جو اپنی مخلوق کی حفاظت کرتا ہوں، نہ کہ مخلوق اپنے معبود کی حفاظت کرتا۔ تو یہ خالق اور مخلوق کے درمیان جو ہے یہ فرق ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت الکرسی میں فرما رہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ اللہ رب العالمین حفاظت بھی کر رہا، اور دنیا کے جتنے بھی گارڈز وغیرہ ہیں، دنیا میں ہم لگاتے دیکھیں اپنے گھروں کے پاس، ہاں جس کے پاس بھی جو ہے ایک کیا بولنا چاہیے، ایک کمپلیکس وغیرہ ہے، تو وہاں پر ہم ایک چوکیدار کو رکھ دیتے، گارڈ کو رکھ دیتے ہیں، لیکن وہ گارڈ بھی کتنی دیر تک ہوشیار رہتا؟ کیا وہ رات تمام ہوشیار رہتا؟ نگرانی کرتا؟ تھوڑی دیر ہوشیار رہتا، اس کے بعد تھوڑی دیر سو جاتا، پھر تھوڑی دیر ہوشیار رہتا۔ تو دنیا کا گارڈ بھی دیکھیے سو جاتا، ہم اس کو تنخواہ دے کر بھی جو ہے وہ ہمارے اپنی گھر کی صحیح حفاظت نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین کیسا اس ساری کائنات کو جو ہے حفاظت کر رہا۔ تو ایسے رب کی اگر ہم عبادت نہیں کر سکیں تو وہ رب کی عبادت، رب کا جو ہے کوئی نقصان نہیں ہوگا، خود ہماری اپنی ذات کو جو ہے نقصان ہوگا۔ ہم اگر رب کی عبادت کریں گے تو پھر ہم جنت کے مستحق ہوں گے، اگر ہم اپنے رب کی عبادت نہیں کریں گے تو پھر ہم جہنم جو ہے رسید ہوں گے۔ اللہ کی ذات میں کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بات سمجھ میں آئی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس آیت کو جو ختم کر رہے ہیں تو وہ ختم کیسا کر رہے ہیں؟ علی العظیم کے ذریعے۔ اللہ رب العالمین کا جو نام ہے علی اور جو ہے عظیم کے ذریعے ختم کر۔ اچھا، اور ایک بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین اس ساری کائنات کو جو چلا رہے ہیں تو یہ چلانا صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، کوئی اور اس کو نہیں چلا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر، اور یہ ساری کائنات اللہ کے کنٹرول میں ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، یہ سورج، یہ چاند، یہ تارے، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بادل، یہ بارش، یہ جھاڑ وغیرہ، سب جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو ہے کنٹرول میں ہیں۔ انسان جو ہے جیسے موسموں کی تبدیلی ہے، ستاروں کا جو اپنی جگہ محور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ سب جو ہے اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول کے باہر نہیں، یہ چیزیں سب اللہ کے جو ہے کنٹرول میں ہیں۔ دیکھیے 1-2 سال پہلے کرونا وائرس آیا تھا، تو اس وائرس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سک رہا تھا، اس کی وجہ سے کچھ نہیں کر سک رہے، بلکہ کیا کرے آخر میں لاک ڈاؤن کر دیے کہ ہم اس وائرس کو جو ہے کنٹرول نہیں کر سک رہے۔ تو ایک چھوٹا سا جراثیم، ایک چھوٹا سا جراثیم کو جو ہے آج سائنسدان جو بڑے بڑے جو دعوے کرتے، جو مریخ تک پہنچ گئی، جو چاند تک پہنچ گئی، وہ سائنٹسٹ بھی اس ایک چھوٹے سے وائرس کو کنٹرول نہیں کر سکی۔ اب نہیں کر سکے تو کیا کرے؟ آخر میں گھراں بند کرو، رہ جاؤ، ایک احتیاط بتائے کہ تم اپنے گھروں سے باہر مت جاؤ، جانے سے پہلے یہ جو ہے پریکاشن لیو، یہ احتیاط کر کے جاؤ، لیکن وہ اس وائرس کو کنٹرول نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے 2-2.5 سال تک کتنا نقصان ہوا ہم تمام کو معلوم ہے۔ تو ایک چھوٹا سا وائرس کا جو ہے وہ لوگ کنٹرول نہیں کر سکے، تو بتائیے کہ وہ دنیا کا معبود یہ ساری کائنات کو جو ہے چلا سکتا کیا؟ ان کا جو معبود ہے، معبودان باطل، ان کے بقول جو بھی ان کے خدا وغیرہ ہے، کیا وہ چلا سکتے کائنات کو؟ نہیں چلا سکتے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سارے چیزوں پر قبضہ اللہ کا ہے، سارے چیزوں کا کنٹرول اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، اور سارے چیزوں کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے بڑھیے کہ اللہ رب العالمین جو ہے جو اپنا صفت یہاں پر لائے آخر میں 2 نام، علی العظیم، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العالمین علی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے بلند ہے۔ تو علی کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بلند ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین عرش کے بھی اوپر ہے، سب سے بلندی کے پر اللہ تعالیٰ فائز ہے، ٹھیک ہے؟ اور بتایا جاتا جیسے کہ آپ کو بارہ بار بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو کیسا ہے، بیٹھتا ہے، کیا ہے، اس کی کیفیت بیان نہیں کی گئی، بس ہمارا یہ یقین رہنا ہے کہ اللہ عرش پر ہے،
ٹھیک ہے، ایک مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص جو ہے آ کے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو کیسا بیٹھا ہوا ہے، ذرا کیفیت تو بتائیے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بیٹھتے تو پھر کیسا رہے گا کہ ہم اگر بیٹھیں گے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے پیر نیچے رہتے. تو اس نے یہ کہا، سمجھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کے پیر جو ہے نعوذ باللہ کرسی پر لگ رہے ہیں کیا. یہ وہ ایک الگ قسم کے جو ہے سوالات کرنے لگا. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جواب یہ دیے کہ الاستواء معلوم، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بلندی پر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہمارے کو معلوم ہے. والکیفیت مجہول، لیکن وہ کیسا بیٹھا ہوا ہے اس کی کیفیت ہمارے کو بتائی نہیں گئی. والایمان به والایمان واجب، اور اس پر ایمان لانا ہم تمام پر جو ہے واجب ہے. اور والسوال عنہ بدعت، اس قسم کا سوال کرنا کہ اللہ تعالیٰ کیسا بیٹھتا، کرسی کیسی ہے اللہ کی، عرش کیسا ہے، اس قسم کے جو ہے سوالات کرنا کیا ہے، بدعت ہے. بس میرا اور آپ کا یقین یہ رکھنا کہ اللہ عرش پر ہے، تو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ بس ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ علی سب سے بلند ہے. اگر ہم آخر کی انتہا ہے تو وہ عرش ہے. عرش کے اوپر جو ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو اللہ رب العالمین اتنا جو ہے بڑا ہے. ٹھیک ہے، اب آئیے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا نام ہے العظیم. تو یہ عظیم دیکھیے قرآن میں تقریباً 9 مرتبہ جو ہے وارد ہوا. 9 مرتبہ جو ہے العظیم کا جو ہے نام ہم کو ملا. اب یہ علی کی میں جو ہے سرچ کر رہی تھی کہ کتنے جو ہے نام ہیں، لیکن وہ سب ابھی انکمپلیٹ ہے. انشاءاللہ کا جب مجھے معلوم ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ علی قرآن میں کتنی مرتبہ آیا. ٹھیک ہے، اب ہم عظیم کے بارے میں پڑھیں کہ العظیم جو ہے پوری قرآن میں 9 مرتبہ ذکر آیا اللہ کے نام کے ساتھ. تو العظیم مانے کہ وہ اپنے معنی کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ عظیم ہے، یعنی عظمتوں والا ہے، اور قوت کے اعتبار سے، مضبوطی کے اعتبار سے بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی جو ہے اپنے حجم کے اعتبار سے، اپنی کیا بولنا چاہیے، اونچائی کے اعتبار سے کوئی لمبا رہتا، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے لمبا نہیں رہتا، عظمت والا نہیں رہتا. جیسے مثال کے طور پر پہاڑ، اس کا حجم دیکھیے کتنا لمبا ہے، تو اس کی ہائٹ کے اعتبار سے، حجم مطلب ہائٹ سمجھ لیجیے آپ، کہ ہائٹ کے اعتبار سے دیکھیے پہاڑ لمبا ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی ہے کیا، وہ عظمت والا نہیں ہے. ویسے ہی اس کے مقابلے میں ایک انسان چھوٹا سا ہے، 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ، اس سے زیادہ تو نہیں ہے عمومی. تو اتنی فٹ کا آدمی ہے، بالکل چھوٹا سا، لیکن وہ لمبا ہی نہیں ہے. مقام یعنی کہ حجم کے اعتبار سے لمبا نہیں ہے، لیکن مقام و مرتبے کے اعتبار سے عظمت والا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات میں جس کو عظمت بخشی، جس کو شرف بخشا، وہ ایک مخلوق انسان ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ عظیم کے اندر معنوی اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین عظمتوں والا ہے، مادی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بلند و بالا ہے، اور مقام و درجے کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ کیا ہے، عظیم ہے. ٹھیک ہے، تو یہ عظیم کا ایک معنی ہوا. اب یہ عظیم جو ہے اللہ رب العالمین کے جہاں پر سورہ واقعہ ہے، دیکھیے سورہ واقعہ کے اختتام پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا یہ جو ہے عظیم نام آیا. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہم کو بول رہے ہیں کہ تم اللہ کی جو ہے عظمت بیان کرو. عظیم جو ہے عظمتوں والا رب، تو اللہ تعالیٰ اس عظیم نام کے ذریعے بندوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنے رب کی جو ہے عظمت بیان کرو. اور ہم اپنے رب کو جو ہے دن میں کئی مرتبہ اللہ رب العالمین کی عظمت کا جو ہے اقرار ہم کر رہے ہیں. کہاں پر ہم کر رہے ہیں، ذرا کوئی اس سوال کا جواب دیجئے کہ ایسی کون سی جگہ ہے، ایسا کون سا جو ہے کام ہے جس میں ہم اپنے رب کی جو ہے عظمت بیان کر رہے ہیں. اپنا مائک آف کر کے جو ہے بتائیے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عظمت کہاں پر بیان کر رہے ہیں. جی ہاں، بارک اللہ فیک. تو ہم دیکھیے رکوع کی حالت میں ہم اللہ رب العالمین کی جو ہے عظمت بیان کر رہے ہیں، اور یہی عظمت بیان کرنے کا حکم اللہ رب العالمین نبی کے ذریعے دیے کہ جب تم رکوع میں چلے جاؤ تو کیا کرو، اپنے رب کی جو ہے تعظیم بیان کرو، اپنے رب کی جو ہے عظمت بیان کرو. سبحان ربی العظیم، کہ میرا رب کیا ہے، عظیم ہے. سبحانہ ربی العظیم، میرا رب ایک تو پاک ہے تمام قسم کے عیوب سے، اور میرا رب جو ہے عظمتوں والا ہے. تو یہ ایک ایسا نام ہے اللہ کا العظیم کہ اللہ رب العالمین بتا رہے کہ اس نام کی جو ہے عظمت تم بیان کرتے رہو. دیکھیے ہم اللہ کا اتنا زیادہ نامہ نہیں لیتے، یعنی جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت میں یہ العظیم اور اعلیٰ، اور یہ اعلیٰ جو ہے وہ علی سے بنا، علی العظیم جو ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ اعلیٰ جو بنا وہ علی سے بنا.
اور عظیم اللہ کا ایک نام ہے، تو لہٰذا یہ عظیم اور اعلیٰ اللہ کا یہ جو نام ہے اس کو ہم دن میں کئی مرتبہ جو ہے، اگر ہم ایک رکوع میں 3 مرتبہ کم سے کم تسبیح پڑھیں تو 4 رکعت والی نماز میں ہم 4 مرتبہ یعنی 12 مرتبہ اللہ کو جو ہے یاد کر رہے ہیں۔ ویسے ہی آپ دن میں جتنے بھی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اتنے ہم اللہ رب العالمین کا یہ نام العظیم اور العلی، تو یہ دونوں ناموں کا جو ہے ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ تو یہ علی اور العظیم، یہ دو ناموں کی بھی اگر پہچان ایک انسان کو ہو جائے، ایک مسلمان کو ہو جائے علی اور عظیم کی، تو پھر انسان کبھی وہ شرک نہیں کرتا۔ علماء کرام اتنی بڑی بات بتائیں اس آیت کی تفسیر میں علی العظیم کے تعلق سے، کہ اگر کسی بندے کو اللہ رب العالمین کی الوہیت کا علم ہو جائے، علی ہوئے اللہ تعالیٰ اس بات کا علم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ عظیم ہے، عظمتوں والا ہے، مقام کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، کے اعتبار سے، کیا بولتے ہیں اردو میں؟ یہ پڑھو ذرا۔ السلام علیکم۔ تو بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ اللہ رب العالمین جو ہے عظمتوں والا رب ہے، اور جو ہے ہم نماز میں جو ہے اللہ رب العالمین کا جو نام زیادہ استعمال کرتے وہ ایک العظیم ہے اور الاعلیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے یہ جو اللہ کی عظیم عظمت ہے، دیکھیے اللہ کی عظمت کو ہم کس طریقے سے جو ہے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک انسان ہے اور وہ دوسرے انسان کی دیکھیے طاقت، قوت، دولت کا جو ہے کیسا کرتا ہم، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ عام طور پر ہم کیا بولتے ہیں، تمہارے پاس کتنا ہے بھائی؟ تو کوئی ایک انسان کیا دوسرے انسان کے پاس کتنی دولت ہے وہ اندازہ کر سکتا کیا؟ تمہارے پاس کتنی ہے؟ کیا نہ بولتے کہ میرے پاس اتنی دولت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایک انسان اپنے تعلق سے بولتا یہ، اور ایک انسان اپنی طاقت پہ اتنا گھمنڈ کرتا بولتا، ایک انسان کو اپنی جو ہے طاقت پر اتنا گھمنڈ رہتا، بولتا کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے پاس کیا کچھ کر سکتا ہوں میں۔ عام طور پر ہم بولتے دیکھیے لڑائی جھگڑوں میں کہ میں کیا کر سکتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ایک انسان جب اپنے تعلق سے یہ بول سکتا، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ہے عاجز ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک جو ہے پانی کا گھونٹ بھی جو ہے اپنے حلق سے نہیں اتار سکتا جب تک کہ اس کو اللہ اجازت نہ دے، ٹھیک ہے۔ آپ نے بارہ بار ایک واقعہ سنا ہوگا، غالباً ایک خلیفہ ہارون رشید تھے یا پھر کوئی اور بادشاہ تھے، اس کے تعلق سے مشہور ہے کہ اس کو جو ہے ایک بیماری ہو جاتی، تو تمام حکماء کو بلاتے، حکیموں کو بلاتے اس کا علاج کے لیے، تو پانی کی پیاس ہی نہیں لگتی، سب لوگ جو ہے علاج کرتے ہیں، تو ایک حکیم بولتے کہ بتاتے کہ تم ایک پانی کی جو پیاس ہے اگر ہم اس کے لیے تم کیا کچھ کر سکتے ہیں، تو بولے کہ میں اپنی آدھی سلطنت جو ہے دینے کے لیے تیار ہوں۔ اچھا، اور پھر جب وہ پانی پی لیں گے
ایک گلاس میں کا پانی پی لیں گے اور پھر وہ پانی آپ اس کو باہر نہیں نکال سکتے تب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت نہ دے، تو پھر اس کے لیے کیا کر سکتے؟ تو بولے کہ میں میری بقیہ جو سلطنت ہے وہ بھی دے دوں گا. تو ایک گلاس کی قیمت بتایا وہ حکیم کہ ایک گلاس کی قیمت پوری سلطنت ختم ہے آپ. تو ایک انسان اتنا عاجز ہے. دیکھیے ہم پانی پینے کے بھی محتاج ہیں، پیاس لگی تو ہی ہم پانی کو پی سکتے ہیں ہم، اور اگر پیاس لگی ہم کو اور پانی پی رہے ہیں، پیاس نہیں بجھ رہی، تب بھی دیکھیے انسان محتاج ہے. آج سے چند سال پہلے، تقریباً ایک 8 سال پہلے، میں ایک جگہ جو ہے پڑھاتی تھی ایک اسکول میں. تو وہاں پر جو ہے ایک ہمارے جو ہے پرنسپل بتائے تھے کہ ان کے قریبی رشتے دار کو ایک بیماری ہوئی. وہ ہٹا کھٹا بچہ تھا، ایک نوجوان، ایک 25-26 سال کا، نئی نئی جو ہے شادی ہوئی. اور اچانک جو ہے وہ جو پیاس لگنے کی جو مادہ رہتا ہے، یعنی پانی پینے کے بعد ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ پیاس بجھ گئی، تو وہ جو ہے سینس چلے گی. اور وہ آدمی جو ہے 25-25 لیٹر پانی پی لے رہا دن بھر میں، لیکن جو ہے اس کی پیاس ہی نہیں بجھ رہی. اور پھر وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ، کچھ بھی نہیں، سب اچھا تھا بچہ، بس اتنا تھا کہ اس کو جو ہے پیاس نہیں بجھ رہی تھی اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے ہاسپٹلائز ہو گیا. اب سوچئے ایک آدمی 25-25 30-30 لیٹر پانی پی لے رہا اور وہ پانی کی جو ہے پیاس ہی نہیں بجھ رہی، تو اس کے پیٹ کا کیا عالم ہوگا؟ کیونکہ پانی صحت کے لیے فائدہ مند ہے لیکن زیادہ نہیں، ایک 5 لیٹر 6 لیٹر بس. اگر اس سے زیادہ اگر پی رہا انسان تو پھر اس کے لیے جو ہے نقصان کا سبب ہے. تو پھر وہ انسان جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے بستر پہ آ گیا، پھر وہ ڈائلسس کا آ گیا. تو صرف ایک چیز، سب اچھا تھا لیکن پیاس بجھی، اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوا اور پھر وہ انسان جو ہے بستر پر آ گیا. تو اللہ کی ایک صفت دیکھیے، اس کا بھی ہم جو ہے اندازہ نہیں کر سکتے. تو پھر وہ انسان اپنی مال کے اوپر، اپنی دولت کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر اکڑ رہا کہ میرے جیسی طاقت ہے کسی کے پاس نہیں، تم کیا سمجھتے میں کیا کچھ نہیں کر سکتا ہوں. تو یہ ایک انسان بول رہا. تو رب العالمین جب ایک چھوٹی سی مخلوق جس کو کچھ بھی اختیار نہیں ہے، پانی پینے کا بھی جو ہے اختیار نہیں ہے اس کو، اور پیاس بجھانے کا بھی جو ہے اس کو اختیار نہیں ہے، تب یہ مخلوق یہ بول سکتا. تو ہمارا رب کتنی عظمتوں والا ہے، ہمارا رب کتنی طاقتوں والا ہے، کتنی قدرتوں والا ہے، یہ ہم کو جو ہے جاننا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی لیے جو ہے تمام علوم میں سب سے اشرف علوم اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو کہا گیا. انشاءاللہ وہ ہمارا نیکسٹ کورس رہے گا اسماء الحسنہ کے تعلق سے. ابھی تو خالی آپ کو جو ہے مختصر جو ہے بتایا جا رہا. اور دیکھیے اللہ رب العالمین کا جو یہ العظیم نام ہے، ہم اس کو جو ہے دعاؤں میں بھی پڑھتے. دیکھیے اگر کوئی بیمار ہے تو ہم پڑھتے نا، اللہم انی اسألک العظیم رب العرش، اللہم انی اسألک رب العرش العظیم ان یشفیک. ہاں ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھلائی تھی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. یہ دعائیں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے. تو بہرحال یہاں پر الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے مختصراً آیت الکرسی کی جو ہے تفسیر مکمل ہوئی. ٹھیک ہے، آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین خود اپنا تعارف کن الفاظ میں پیش کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے کوشش کی گئی ایک چھوٹی سی کہ آپ کو جو ہے سمجھا سکے. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ رب العالمین سورہ اخلاص میں اور جو ہے سورہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ خود جو ہے اپنی جو ہے تعظیم بیان، اپنی جو ہے تعارف بیان کر رہے ہیں. اور بہت سی جگہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ میں بھی اللہ رب العالمین اپنا تعارف پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ وہ کسی موقع پر آپ کو بتایا جائے گا. اب آئیے جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا تعارف کن الفاظ سے کرایا، یعنی اللہ رب العالمین کا جب تعارف کرایا تو کون سے صفات کا ذکر کریں، وہ ہم جو ہے انشاءاللہ جانیں گے تمام انبیاء کرام. ٹھیک ہے، انشاءاللہ چند ایک کا آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کو ضمناً بتایا جائے گا کہ یہ نبی اس کے ذریعے جو ہے ذکر کریں. تو سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کن الفاظ میں کرایا، الحمدللہ. اب ہم نیکسٹ یہ سیکھیں گے کہ انبیاء کرام نے اللہ کا تعارف اپنی قوم کو کس طرح سے کرایا. توحید کا تو اعلان ہر نبی نے کرایا، لیکن خاص نبیوں نے اپنے رب کا تعارف، ایک ہوتی توحید اور ایک ہوتا اللہ کا جو ہے تعارف. اب جس کسی بندے کو اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے گا تو پھر وہ بندہ جو ہے توحید کا اقرار کر لے گا. ٹھیک ہے، تو انبیاء کرام نے کس طریقے سے اپنے رب کا جو ہے تعارف کرایا. سب سے پہلے ہم لائیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو، کیونکہ اکثر و بیشتر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو جو ہے پڑھا. سال میں ایک مرتبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہم بڑے زور و شور کے ساتھ سنتے ہیں اس کے واقعے کو عید الاضحیٰ کے موقع پر. تو اس وجہ سے دیکھیں ہم پہلے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ لے کر آئیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اپنے رب کا تعارف کن کن صفت سے کرایا. ٹھیک ہے، اور کیا وہ صفت کسی اور کے اندر پائی جاتی ہے نہیں پائی جاتی، وہ ہم غور کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو سورہ بقرہ ہی دیکھیے آیت الکرسی کے بعد والی آیت
کیونکہ آیت الکرسی جو ہے 255 ہے آیت نمبر سورہ بقرہ کی، اور اب ہم آیت پڑھ رہے ہیں 258، جس میں دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا تعارف کن الفاظ میں پیش کر رہے ہیں، وہ دیکھیے آپ 258 آیت نمبر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو جو اپنے رب کے سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، اور وہ کیوں جھگڑ رہا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اسے تھوڑی بہت دنیا کی بادشاہت دے دی تھی۔ تو دیکھیے یہ بادشاہت دے دی تھی، تو وہ بادشاہت میں آ کے غرور و تکبر میں آ کے اللہ کے سلسلے میں جو ہے جھگڑا۔ تو ہم یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی، مال کے اعتبار سے، بادشاہت کے اعتبار سے، خوبصورتی کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، جو بھی نعمتیں مجھے حاصل ہیں، وہ نعمتیں جو ہے اللہ کی تعریف میں اضافے کا سبب بننا ہے، اللہ سے جڑنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بننا ہے، اللہ سے ٹوٹنے کا ذریعہ نہیں بننا ہے۔ بسا اوقات ہوتا یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی نعمت میں جو تھوڑا بہت اضافہ دے دیتا، وہ نعمت کو پا کر جو ہے وہ غرور و تکبر میں آ کے نعوذ باللہ اللہ ہی کا انکار کر بیٹھتا، جیسے فرعون نے کیا، جیسے نمرود نے کیا، ٹھیک ہے، قارون نے کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی کسی کو بھی نعمتوں میں اضافہ کیا، وہ نعمت ان کو شکران نعمت ہونے کے بجائے کفران نعمت بن گئے، وہ جو ہے انکارج کر دیے۔ تو بہرحال وہ بادشاہ نے کیا کیا؟ اللہ کے سلسلے میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام سے حجت کر رہا تھا، جھگڑ رہا تھا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام سمجھائے اپنے رب کے تعلق سے کہ دیکھو ہمارا رب ہے کون بول کے۔ تو اذ قال ابراہیم، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب کون ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو مجھے پیدا کرتا ہے اور مجھے مارتا ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین کی جو سب سے پہلی جو صفت کا تعارف کرا ابراہیم علیہ السلام، وہ یحیی و یمیت ہے، یعنی وہ زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے۔ یہ رب کی پہلی خصوصیت ہے، صفت جو آپ نے بیان کیا تعارف کی شکل میں۔ تو بادشاہ نے کہا قال انا احی و امید، کہ بادشاہ نے کہا وہ تو میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ اور اس نے کیا کیا، جو آدمی جو ہے اس کی جو قیدی تھی، اس کو جو ہے سزائے موت دی گئی تھی، تو اس نے کیا کیا، اس کو بلا کے چھوڑ دیا، اور یہ مرنے والا تھا لہٰذا میں نے اس کو زندگی دے دی۔ اور جو ایک اچھا شخص تھا، زندہ شخص تھا، کوئی کسی کے اوپر جو ہے مقدمہ دائر نہیں تھا، اس کو بلا کر جو ہے مار دیا، تو وہ زندہ تھا میں مار دیا۔ تو اس نے اس الفاظ کو اس طریقے سے سمجھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب انہیں ایسا نہیں سمجھتا، تو اب دوسری دلیل، دوسرا تعارف اللہ کا کیسا دیے، قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب۔ دیکھیے کیسی بڑی جو ہے آپ نے دلیل دی کہ بے شک میرا رب تو کیا ہے، سورج کو مشرق سے نکالتا، اب تم بھی اپنے آپ کو رب بولنا، چلو مغرب سے نکال کے بتاؤ اس کو۔ اب یہ سننا ہی تھا، فبہت الذی کفر، جو انکار کیا تھا، جو کافر تھا، وہ لاجواب ہو گیا، ٹھیک ہے، پریشان ہو گیا، اب کیا بول سکتے ہیں، تو اب خاموش ہو گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ، پھر ابراہیم علیہ السلام فرما رہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ظلم کرنے والی قوم کو جو ہے ہدایت نہیں دیتا۔ بہرحال اس واقعے سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ رب کا جو تعارف کرائے ابراہیم علیہ السلام اس بادشاہ کو، اور وہ بادشاہ کا نام نمرود تھا، اس کو جو تعارف کرائے وہ یہ کرائے کہ ہمارا رب زندگی دیتا اور ہمارا رب جو ہے موت دیتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا تعارف یہ کرایا کہ میرا رب جو ہے سورج کو جو ہے مشرق سے نکال رہا، اور تم اس کو جو ہے مغرب سے نکال کر بتاؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھیں یہی مضمون کو سورہ روم میں ارشاد فرما رہے، غالباً سورہ روم آیت نمبر 40 میں، یہاں پر یعنی کہ جو زندگی دے رہا، موت دے رہا، جو آپ کو بتائی گئی، یہی سیم مضمون سورہ روم آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے اللہ الذی خلقکم، وہی اللہ ہے، یعنی اللہ ہے، اگر کوئی معبود کا لائق یعنی عبادت کا کوئی لائق اگر کوئی ذات ہے تو اس کی پہلی صفت خلقکم، وہ تمہیں پیدا کیا ہوں، ثم رزقکم، پھر وہ تمہیں رزق بھی دیتا ہو، یعنی پیدا کر کے چھوڑنے دیا بلکہ اس کا رزق کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے لیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ثم یمیتکم، پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد چھوڑنے دیا بلکہ رزق کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر اس کے بعد اسے موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر دوبارہ اس کو زندگی بھی دے گا، یعنی خبر کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو پھر اس کو دوبارہ زندہ کریں گا۔ اب اتنی ساری صفت ایک اللہ کے اندر جمع ہو گئی، ٹھیک ہے، وہ موت بھی نہیں دے رہا، زندگی بھی نہیں دے رہا، رزق بھی نہیں دے رہا۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں حل من شرکائکم، کیا پھر تمہارے کو کیا ہو گیا کہ تم پھر ایسے رب کا جو ہے شریک بنا رہے، من یفعل من ذالکم من شیء، کہ جو کوئی بھی ایسا کرے گا
تو پھر اس کو اللہ کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون. تم لوگ جو بول رہے اللہ کے شریک ہے یہ ہیں، اللہ کو اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، تمہارا کو خود نقصان ہوگا. تو جو ذات کھلا رہا پلا رہا زندگی دے رہا موت دے رہا، تو ویسے ذات کے ساتھ ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں، یہ اللہ کو برداشت نہیں. ہم مثال کے طور پر اب اگر کوئی بچے کو پوچھے تمہارے کو جو ہے تمہاری ماں کے بارے میں پوچھے، تمہارے کو پیدا کون کرے، میں بولی ماں. تمہارے کو کون کھلا رہے ہیں، بولیں گے ماں. اب تم بات کس کی سن رہے ہیں، وہ بولیں گا فلاں تائی کی. تو پھر ماں کو غصہ آتا نہیں آتا؟ کھلا رہی ہوں میں، پلا رہی ہوں میں، ٹھیک ہے، ان کے کھانے کا انتظام میں کر رہی ہوں، ان کے سونے کا انتظام میں کر رہی ہوں، ان کو جو ہے کھلانا پلانا ہر ذمہ داری میں ادا کر رہی ہوں. اور جب میری بات ماننے کی بات آ رہی تو میری بات نہیں مان کی دوسروں کی بات مان رہے. تو ایک ماں جو ہے اتنی غیرت میں آ جاتی کہ جب وہ برداشت نہیں کر سکتی. تو ہمارا رب غیور ہے، ہمارا رب کا ایک نام غیور بھی ہے، یعنی صفت غیور بھی ہے اللہ تعالیٰ، یعنی غیرت مند ہے. تو وہ اللہ رب العالمین اپنی ان صفات میں کسی کو جو ہے شریک برداشت نہیں کرتا. کھلا رہا وہ، پلا رہا وہ، رزق ہم کو وہ دے رہا. اب ایسے میں اگر ہم شریک کریں گے فلاں بابا بھی ہم کو رزق دے رہا، فلاں بابا بھی جو ہے ہم کو اولاد دے رہا، فلاں بابا بھی میرے کو یہ دے رہا، تو پھر یہ چیز اللہ کو برداشت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر بہرحال جو تعارف کرایا گیا یوحی و یومید، اور جو ہے جو تعارف کرایا رب کے بارے میں. ٹھیک ہے، میرا رب جو ہے کیا ہے، ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب یہ ہے. تو جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام جب اپنے اللہ کا جب تعارف کرا رہے ہیں تو وہ اللہ کا صفت جو استعمال کرتے وہ رب. جیسے ہم سورہ رحمان میں پڑھے، اکثر و بیشتر پڑھتے رہتے رب المشرقین و رب المغربین، کہ وہ میرا رب کیا ہے، مشرق اور مغرب کا جو ہے پالنے والا وہی ہے رب. ٹھیک ہے. اور ویسے ہی دیکھیے سورہ شعراء کا جب دوسرا رکوع شروع ہو رہا، وہاں پر دیکھیے آپ دوسرا رکوع جہاں پر شروع ہو رہا، آیت نمبر دیکھیے آپ 77 سے شروع ہو رہا. ایک واقعہ ہے، پھر اس کے بعد جو ہے بول رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، کہ میرا رب کون ہے. پھر یہاں سے جو ہے تعارف شروع ہوگا، الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو رب کا جو تعارف دے رہے ہیں وہ یہ کہ مجھے پیدا کیا، یعنی خالق ہمارا رب ہے، وَهُوَ يَهْدِينِ، اور وہ میری رہنمائی بھی فرما رہا. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، اور وہی میرا رب ہے جو مجھے کھلاتا ہے، وَيَسْقِينِ، اور وہ مجھے پلاتا بھی ہے. کھلانا پلانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے. فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور پھر تیسرا تعارف کیا کرا رہے ہیں، پہلا تو بولے خلقنی، اور پھر رہبری دکھاتا دو، پھر اس کے بعد کھانا کھلاتا، چوتھا پانی پلاتا، سیراب کرتا، اور پانچویں صفت جو گنا ہے وہ یہ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہ میرے کو کیا کرتا، شفا دیتا. پھر آخری صفت یہ گنا ہے وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت دے گا اور وہی میرے کو زندگی دے گا. تو ایک انبیاء جو ہے اپنے رب کا تعارف ان الفاظ میں کرا رہے، اللہ کی ان صفات کو جو ہے جو ہے بتا رہے ہمارے کو. اچھا، ایک قابل جو ہے غور ایک نقطہ یہاں پر یہ ہے فَإِذَا مَرِضْتُ، ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، اور جب میں بیمار ہو جاتا تو وہ مجھے شفا دیتا. حقیقت میں بیماری دینے والی ذات کسی کی ہے، اللہ ہی کی ہے. صحت دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، یعنی اللہ تعالیٰ میرے کو بیمار کیا، اللہ تعالیٰ میرے کو شفا دیا، ایسا نہیں بولے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، فَإِذَا مَرِضْتُ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتے ہیں. حقیقت میں بیماری دینے والی بھی ذات اللہ کی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر کر اپنی طرف کری. کیوں؟ کیونکہ ایک بیماری جو ہے ایک ناگوار والی کیفیت ہے، یعنی بیماری میں انسان تکلیف کو محسوس کرتا، تو وہ تکلیف اگر بیماری کی نسبت ہم اللہ کی طرف کر دے تو معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تکلیف بھی دے رہا. تو لہٰذا ہم اچھائی کی نسبت تو اللہ کی طرف کریں گے، لیکن برائی کی جو نسبت ہے ہم وہ اللہ کی طرف نہیں کریں گے، اگرچہ کہ وہ اللہ ہی کی جانب سے آئے گی، لیکن ذریعہ و سبب ہمارے اعمال رہتے ہیں. مثال کے طور پر ہم جو ہے سردی میں کام کر لیے، سردی میں بھیگے، آئس کریم وغیرہ کھا لیے تو گلا خراب ہو گیا، ہاں بخار آ گیا، سردی آ گئی، تو یہ سبب تو بن گیا. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے ہم یہ نہیں بول سکتے اللہ تعالیٰ بیماری دیا حقیقت میں، لیکن وہ ذریعہ سبب میری لاپرواہی، میری بد احتیاطی. تو لہٰذا اچھائی کی نسبت ہم اللہ کی طرف کر سکتے ہیں، لیکن برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ سوء ادب ہے، یعنی ادب کے خلاف ہے کہ برائی کی نسبت کرنا. اچھائی کی نسبت تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کی طرف نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ کھلانے والی ذات اللہ کی، پلانے والی ذات اللہ کی. اچھا، اسی پر میں بعد میں ہم دوسرے انبیاء کرام کا پڑھیں گے. اس پر ایک بات دیکھیے، سنیے. سکندر اعظم
सिकंदर आजम को कौन नहीं जानता। दुनिया में जो सबसे जो है दौलतमंद जो बड़ा इंसान था, आजम का जो है लक़ब दिया गया, जो है दुनिया को उसने फतेह किया, बहुत ज़्यादा उसके पास माल था, तो इस एतबार से उसको सिकंदर आजम कहा गया। ठीक है, तो बताया जाता कि सिकंदर आजम को जो है इतना जो है ये मालदार था कि बताया जाता है उसके पास जो एक घोड़ा था तेज रफ्तार, जो 1 घंटा जो है उठो बेटा, 1 घंटा जो है 30 किलोमीटर वो आसानी के साथ दौड़ता था। उसके पास एक ऐसा घोड़ा था जो 1 घंटे में 30 किलोमीटर जो है दौड़ता था, भागता था। तो वो देखिए उस एतबार से लोग बोले कि उसके पास जो है बहुत मालदार है, पैसों के एतबार से, घोड़ों के एतबार से, आराम के एतबार से उसको सब दुनिया की सब सहूलतें जो है उसको मिली थी। ठीक है, तो बता रही है उलमा करम समझा रही है कि उसके पास जो घोड़ा था, जो नेमत थी, वो जो है 30 किलोमीटर पर घंटा भागती थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कितना बड़ा इनाम है कि अल्लाह ताला ने आदमियों के ज़रिए ऐसे ऐसे इजादात हो गए इस दुनिया में कि हम प्लेन में कितने किलोमीटर जो कि 1000 किलोमीटर पर घंटा चलता है। प्लेन जो है 1000 किलोमीटर पर घंटा, अब हो सकता है उससे ज़्यादा भी तेज, क्योंकि हर एक के अलग अलग रहते हैं। तो इतनी देखिए जरा, तो अब सिकंदर आजम बड़ा हुआ या फिर आज का इंसान, अब जो हम गाड़ी चला रहे हैं, जो भी हमारे पास बाइक है या फिर कार वगैरह है, वो तकरीबन जो है 80 या फिर 100 किलोमीटर पर घंटा चलती। तो उस एतबार से देखिए हम उससे बेहतर है। ठीक है, और फिर सिकंदर आजम के पास कहते 2 आदमी गुलामा थे जो उसको जो है हवा देते थे। उसके पास एक मामूर थे कि तुम हमको जो है हवा करना, गर्मी से बचाना। और आज देखिए हमारे पास खटका खोलते ही फैन आ जा रहा, आज खटका खोलते ही जो है एसी ऑन हो जा रही। तो उससे ज़्यादा हम मालदार हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये बताते ही हैं कि जो नवाबों की जो ग़िज़ा होती थी पहले, आज हमारे हर गरीब खाने में जो है वो ग़िज़ा पकती, और आप आज उसको उतनी अहमियत भी नहीं दे रहे। जैसे बिरयानी को देखिए आप, ये नवाबों की ग़िज़ा थी एक दौर में, लेकिन आज देखिए हर गरीब जो है खा रहा। तो इस एतबार से, खाने के एतबार से, पीने के एतबार से, रहन सहन के एतबार से, हम देखिए उससे आला वो किस्म की जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम। हम्म, तो बहरहाल खिलाना पिलाना ये सब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो है सिफत है। अब अगर हम जो खिला रहा उसको हम नहीं मान रही, तो फिर हमसे बड़ा जो है एहसान फरामोश कोई और नहीं हो सकता। तो यहाँ तक रहने दीजिए। इंशाल्लाह फिर जो है हम अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ अंबिया कराम ने किन अल्फाज में किया, और जो भी लफ्ज़ हमको मिलेगा वहाँ पर आपको मिलेगा रब। अंबिया कराम अपने रब का जो तारुफ करा रहे हैं, अल्लाह का जब तारुफ करा रहे हैं, तो वो नाम हमारे को मिलेगा रब। तो रब ही के ज़रिए क्यों तारीफ़ करा है अल्लाह का, तो रब का क्या माना मफ़हूम है। और जितने भी अंबिया कराम दुआ मांगे देखिए कुरान में रब्बना के ज़रिए करें। तो इंशाल्लाह कल का जो टॉपिक रहेगा हमारा रब का माना मफ़हूम, और इंशाल्लाह अंबिया कराम ने रब के ज़रिए क्यों दुआ मांगी, रब की क्या खासियत है, क्या है वो इंशाल्लाह, और रब का क्या तकाज़ा है, इंशाल्लाह कल का हमारा वो टॉपिक रहेंगे। ठीक है, इसी पर मैं अपनी बात को जो है ख़त्म कर रही हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने जो जो भी हमको नेमतें दी हैं उसका जो है शुक्र बजा लाने वाला बनाए, और अल्लाह ही की जो है अकेले एक अल्लाह ही की जो है इबादत की तौफीक अता फरमाए, शिर्क व बिद्दत से हम तमाम की जो हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का तारुफ हासिल कर कर, उसको जो है जान कर, उससे जो है डरने की हम तमाम को जो है तौफीक दें, कि अज़मतों को हमारे दिलों में बेबसी कर दें। आमीन। दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल भी इंशाल्लाह मैं आपको एक आधा घंटा पहले बोल देती हूँ क्या टाइम पे रहेंगी इंशाल्लाह। कोशिश तो पूरी मेरी रहेंगी कि 11:30-12 बजे से क्लास शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कल का टॉपिक बड़ा अहम है, रब का माना मफ़हूम। तो आप लोगों से गुजारिश भी है कि आप लोग जो है अटेंड करें कल की क्लास।